کیا تو اس کو بھی یہاں ٹوکا گیا ہے، فرمایا کہ لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اب ان الفاظ پر توجہ نوٹ کیجئے، مرتکز کیجئے کہ گھریلو زندگی میں یہ شے اصلاً پسندیدہ ہے۔ آپ کو اپنی اہلیہ کے جذبات کا پاس ہونا چاہیے، بیوی کو اپنے شوہر کے جذبات کا پاس ہونا چاہیے، یہ پسندیدہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ بے حس ہو شوہر اپنی بیوی کے احساسات کی جانب سے، یا بیوی جو ہے بالکل پرواہ نہ کرے کہ میرے شوہر کے احساسات کیا ہیں۔ یہ شے پسندیدہ ہے، لیکن ہر پسندیدہ شے بھی ایک حد تک پسندیدہ ہوتی ہے۔ اس میں بھی اگر تجاوز ہو جائے گا تو بس وہی غلطی ہو جائے گی۔ وہ تجاوز ہم لوگوں کا حال تو یہ ہے، جو بھی عام لوگوں کا معاملہ ہے، کہ وہ تو اس کی وجہ سے بیویوں کی محبت میں اور اولاد کی محبت میں اللہ کے حرام کو حلال کر رہے ہیں۔ رشوتیں کھائی جا رہی ہیں، حرام خوریاں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہاں، ساری جو ہے حدود و قیود اٹھا دی گئی شریعت کی، کس لیے؟ بیویوں کی فرمائشیں، انہیں اچھے سے اچھا کھلانا پہنانا، ان کے زیورات، ان کے جو ملبوسات ہیں، اور نئے نئے بدلتے ہوئے فیشنوں کے ساتھ دوڑ لگائے رکھنا کہ کہیں بیوی جو ہے اس کا دل میلا نہ ہو جائے کہ میرے پاس تو لباس جو ہے اس خاص تقریب کے لیے اور خاص اس دور کا جو فیشن اب چلا ہوا ہے وہ لباس موضوع نہیں ہے۔ اب اس سب کے لیے حرام کو حلال کیا جا رہا ہے۔ ظاہر بات ہے اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں کہ کوئی اس طرح کا معاملہ، کوئی اس کا شائبہ بھی نبی کے طرز عمل میں پیدا ہو۔ لیکن یہ کہ حلال کو استعمال کرنے کے لیے اگر آپ نے اپنے اوپر ایک بندش لگا لی، پابندی لگا لی یا قسم کھا لی، تو اس کو گویا کہ بہانہ بنایا گیا ہے یہاں اس ابدی ہدایت کو دینے کے لیے۔ ہدایت دینی ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے کہ اے مسلمانوں، آئلی زندگی میں دو انتہائیں ہو سکتی ہیں، دونوں انتہاؤں سے بچنے کی کوشش کرو۔ ایک عدم موافقت کی وہ انتہا کے طلاق تک نوبت پہنچ جائے، اور طلاق تک نوبت پہنچتی ہے بالعموم زدم زدہ میں۔ یہ زدم زدہ کی شکل ہے کہ جس سے بات یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ پھر سیپریشن کی نوبت آ جاتی ہے۔ خاص حالات تو ایسے ہو سکتے ہیں کہ جہاں واقعتاً جسٹیفائیڈ ہو اور صحیح روش ہی یہ ہو کہ علیحدہ ہو جائیں، لیکن عام طور پر طلاق کی نوبت آتی ہے جب وہ زدم زدہ اور خام خواہ کو بات کا بتنگڑ بنانے کا انداز ہو۔ اور دوسری طرف یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اتنی ایک دوسرے کی چاہت ہو جائے، اتنا ایک دوسرے سے لگاؤ ہو جائے، اتنا ایک دوسرے کے احساسات کا پاس ہو جائے، ایک دوسرے کی رضا جوئی ہو جائے کہ شریعت کی حدود جو ہے کہیں ان کے توڑنے کے قریب انسان پہنچ جائے۔ تو یہ دونوں انتہاؤں سے اپنے آپ کو بچا کر ایک راہ وسط پر تمہیں چلنا ہے، ایک معتدل روش تمہیں اختیار کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ منافقون میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اہل ایمان دیکھنا، تمہیں غافل نہ کر دے تمہاری اولادیں اور تمہارے اموال تمہیں اللہ کی یاد سے۔ سورہ تغابن میں آگے آ کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ۔ اہل ایمان ذرا چوکس رہو، چوکنے رہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن بھی ہیں جن کی طبعی محبت تمہیں راہ حق سے منحرف ہونے پر آمادہ کر سکتی ہے، تمہیں شریعت سے متزلزل کر سکتی ہے۔ ان کی محبت جو ہے جب وہ غیر معتدل ہو جائے گی، ایک حد سے تجاوز کر جائے گی، تو خطرہ ہے کہ تم ان کی وجہ سے حرام کے اندر منہ مارنے لگو گے۔ یہ گویا کہ ایک طرح کی دشمنی ہے، وہ تمہاری عاقبت کو برباد کرنے کے درپے ہو جائیں گے۔ لہذا چوکس رہو اور چوکنے رہو۔ اب یہاں پر بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ بیویوں کی رضا جوئی اس حد تک نہیں جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے شریعت کے احکام کے اندر کوئی فرق واقع ہونے لگ جائے۔ یہ ہے ابدی حکم۔ اس کے لیے ایک بہانہ سمجھ لیجئے گفتگو کا، تقریب کچھ تو بہرے ملاقات چاہیے، کوئی حکم دینے کے لیے، کوئی ہدایت دینے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ حضور کی نجی زندگی، آئلی زندگی سے لیا، اور یہ ابدی ہدایت تا قیام قیامت آئلی زندگی کے اندر اس اعتدال کی روش کے لیے اس تصویر کا دوسرا رخ بھی ہمارے سامنے رکھ دیا۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اللہ غفور ہے، رحیم ہے۔ یعنی اگر احساس ہو جائے کہ واقعی کہیں خطا ہو گئی ہے تو انسان اگر توبہ کرے گا، رجوع کر لے گا، تو اللہ غفور اور رحیم ہے۔ خاص طور پر یہاں اس کا تعلق چونکہ حضور کی ذات کے ساتھ ہے، تو چونکہ اس میں کوئی بھی نشوز اللہ کی شریعت کے خلاف کوئی جذبہ تو تھا ہی نہیں، یہ تو صرف ایک جذبہ محمود ہے، اچھا جذبہ ہے جو ذرا حد اعتدال سے بڑھ گیا ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے،
قرآن مجید کے بہت سے مقامات جن میں الفاظ بظاہر ایسے جیسے حضور پر کچھ گرفت ہو رہی ہے، حضور کو ٹوکا جا رہا ہے، کچھ ملامت کا انداز ہے، وہ بڑے نازک مقامات ہیں قرآن مجید کے. ان کی تعبیر کے ضمن میں یہ ایک بہترین اصول ہے، اس کو سامنے رکھیے. نبی کی کوئی خطا جانب شر میں نہیں ہوتی، کوئی خطا جانب نفس میں نہیں ہوتی. خطا ہوتی ہے جانب خیر میں، بھلائی ہی میں کوئی تجاوز ہو جاتا ہے، بھلائی میں، نیکی میں، خیر میں حد اعتدال سے تجاوز. ورنہ نفسانیت معاذ اللہ، کوئی خطا بربنائے نفسانیت نہیں ہو سکتی. جانب شر میں رجحان نہیں ہے نبی کا، ہرگز کوئی سوال ہی پیدا نہیں. البتہ جانب خیر میں ہو سکتا ہے کہ کہیں اس جذبہ محمود اور اس بھلائی کے جذبے کے اندر حد اعتدال سے تجاوز ہو جائے. وہی جو حضرت مسیح کے پیروکاروں میں رہبانیت کا جذبہ برا جذبہ نہیں تھا، ان کا حد اعتدال سے تجاوز کر گیا، ورنہ نیکی کا جذبہ تھا، زہد کا جذبہ تھا. الا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی رضا جوئی ہی کے لیے کر رہے تھے جو کچھ کر رہے تھے. لیکن یہ کہ حد اعتدال سے تجاوز ہو گیا. ظاہر بات ہے کہ نبی کا وہاں تک بھی کوئی امکان نہیں، لیکن کہیں اگر کوئی بھی خطا جسے ہم کہیں گے تو وہ اس درجے میں ہوگی کہ کسی خیر ہی کے اندر کہیں حد اعتدال سے تھوڑا سا تجاوز ہو جائے. یہ خطا اور خطا میں زمین و آسمان کا فرق ہے. میں نے پہلے بھی کبھی یہ واقعہ سنایا ہے، اب تو ہمارے وہ دوست فوت ہو گئے، میاں منظور الحق صاحب ساہیوال والے. ایک مرتبہ ان سے گفتگو ہو رہی تھی، بڑی پرانی بات ہے یہ، لگ بھگ یوں سمجھیے کہ 30 سال پرانی بات ہے. جب میں ساہیوال میں نیا نیا گیا تھا تو تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ تھے اس زمانے میں وہاں، ان کا بھی اب انتقال ہو گیا رحمہ اللہ، تحصیلدار فضل محمد صاحب. انہوں نے ملازمت چھوڑی، تحصیلداری چھوڑی، تبلیغی جماعت میں ایسے ہمہ تن لگے. پھر گھر بار علیحدہ ختم ہو گیا، بیوی علیحدہ ہو گئی، بچے علیحدہ ہو گئے. ان کے اندر تجرد کی ایک انتہا پہنچ گئی. پہلے تو ہمہ وقت ہمہ تن تبلیغ میں لگے، پھر اس سے بھی آگے جا کر تجرد، اور وہ کیفیت ہو گئی کہ انہوں نے کاغان میں ایک جگہ جو ہے کٹیا بنا لی تھی، اور وہ لمبے لمبے چلے کرنے لگے تھے. روزے بڑے کئی متواتر کئی دنوں کے روزے، وہ جو خاص ایک ہے ہمارے ہاں کا ایک نظام، اس میں وہ انتہا کو پہنچ گئے تھے. تو ابھی خیر اس انتہا تک بات نہیں پہنچی تھی، وہ اس دور کی بات وہ ہے جبکہ وہ تبلیغی جماعت میں اس طریقے سے گم ہو گئے تھے کہ خاندان بھی ان سے بالکل تعلق منقطع، ہر چیز. تو میاں منظور صاحب اب وہ تھے بڑے سیٹھ کاروباری، میرے بڑے دوست تھے. تو ان سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو پھر ٹھیک نہیں ہے، یہ تو عدم توازن ہے دین کے اندر، یہ تو پسندیدہ بات نہیں ہے. میری ان سے چونکہ بے تکلفی تھی، میں نے کہا میاں صاحب عدم توازن ان کا بھی ہے، عدم توازن آپ کا بھی ہے. آپ کے 24 گھنٹوں میں سے 23 گھنٹے دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور آپ جو ہے اس میں کھبے ہوئے ہیں. عدم توازن ایک یہ ہے ایک یہ ہے، لیکن یہ عدم توازن اس عدم توازن سے تو 100 درجے بہتر ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ لگا تو ہے تو وہ دین کے لیے، اللہ کے لیے، اس میں خطا ہو گئی، اس میں تجاوز ہو گیا. اور ایک ہے دنیا میں لگے رہنا، اور اس میں سودی کاروبار بھی ہو رہا ہے، اور اس میں یہ بھی ہو رہا ہے، اور اس میں وہ بھی ہو رہا ہے. تو یہ عدم توازن جو ہے اس کے مقابلے میں یہ عدم توازن لاکھ گنا بہتر ہے. تو یہ تو خاص ان سے میری ایک بے تکلفی تھی، انہوں نے بھی پھر مانا کہ ہاں بات ٹھیک ہے. تو عدم توازن تو ہے. اسی طرح سمجھیے خطا میں فرق ہے. ایک خطا نفسانیت کی بنیاد پر ہو رہی ہے، ایک خطا جانب شر میں ہے، ایک خطا جانب خیر میں ہے. کسی محمود شے میں ضرورت سے زیادہ یا اعتدال سے زیادہ جو ہے انسان کا معاملہ ہو گیا ہے تو خطا تو اس کو بھی کہیں گے. لیکن اس خطا اور اس خطا میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کہاں یہ خطا کہاں وہ خطا. تو نبیوں کی خطاؤں کے بارے میں یہ بات اصولی اگر سامنے رہے گی تو آدمی جو ہے دھوکہ نہیں کھائے گا اور کسی غلط لفظ کو بھی اپنی زبان سے نہیں نکالے گا. اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے، یہ آگے کی آیات کے لیے بہت اہم ہے کہ قرآن مجید میں جب حضور کی اس طرح کی کسی خطا پر، وہ خطا اسی انداز کی جو میں نے عرض کیا، جب گرفت ہوتی ہے تو الفاظ بڑے سخت ہوتے ہیں. ان سخت الفاظ کا ترجمہ کرنا بھی ہم پر جو ہے شاق گزرتا ہے کہ ہم لفظی ترجمہ کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ قرآن کے ساتھ وفاداری کا تقاضا ہے کہ اس کا ٹیکسٹ جو ہے اس کو ہم بدل نہ دیں، ترجمہ تو کرتے ہیں لیکن جھجکتے کرتے ہیں، زبان لڑکھڑاتی ہے کہ اس کا لفظی ترجمہ بھی ہم نہ کریں. لیکن اس میں بھی سمجھ لیجئے کہ اس شدت کا سارا دار و مدار، اس کی پروپورشن جو ہے ہوتی ہے کسی شخصیت کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے.
میرا اور آپ کا جو مقام ہے ان میں بڑی سے بڑی خطا کے اوپر بھی معمولی سی کوئی روک ٹوک کافی ہو جائے گی، اس لیے کہ ہم سے اس سے زیادہ ایکسپیکٹڈ ہی نہیں ہے۔ لیکن جن کے رتبے ہیں بلند، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ ایک بڑی عمدہ جو کہاوت عربی زبان کی ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، ایک ابرار ہے ایک مقربین ہے۔ جو چیزیں ابرار کے لیے حسنات شمار ہوں گی، مقربین کے لیے ہو سکتا ہے وہ سیئات شمار ہو جائے، اس لیے کہ ان کے مقام کے اعتبار سے وہ شے جو ہے وہ ان کے مقام کے اعتبار سے فروتر ہے، ہمارے اعتبار سے تو وہ بھی بہت بلند ہے، بہت اونچی ہے۔ تو یہ نسبت و تناسب اگر سامنے نہ رہے تو بھی انسان دھوکہ کھا جاتا، الفاظ غلط استعمال کر بیٹھتا ہے۔ وہ کار پاکاں را قیاس بر خود مکن، بڑا پیارا جملہ ہے فارسی کا، ان پاکیزہ ہستیوں کو اپنے اوپر قیاس نہ کر بیٹھو، وہ ان کا مقام جو ہے گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، یہ مراتب اور مقامات کے اعتبارات سے ہے، اس کے اعتبار سے ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے، جس سے جتنی توقع ہوتی ہے اتنا ہی پھر آپ اس سے اگر کسی معمولی سی بھی کوئی اس سے فروگزاشت ہو جائے تو جب آپ اس سے گفتگو کرتے تو آپ کے اندر سختی ہوگی، وہ اس کے مقام کے اعتبار سے ہے۔ اسے اگر کہیں ہم اپنے پیمانوں سے ناپ کر اور وہ سمجھ بیٹھے تو یہ گویا کہ بہت بڑا انسان کے لیے گمراہی کا ایک سبب بن سکتا ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم، اللہ غفور ہے رحیم ہے، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کے مقام بلند سے یہ شے فرو ہے، فروتر ہے، آپ کے شایان شان نہیں، خاص طور پر پھر آپ کا مقام نبوت، آپ کی ہر بات دلیل بنے گی، حجت بنے گی دین کے اندر، اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ جو احتیاط ملحوظ رہنی چاہیے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے راستہ اپنی قسموں کے کھولنے کا، تحلہ حلال کرنا، کھول دینا، تمہاری قسموں کے کھولنے کا راستہ معین کر دیا ہے۔ اس میں پہلے ایک غلطی کرتا رہا ہوں ترجمے کی، آج میں خاص طور پہ اعتراف کے ساتھ اس کو ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ میں ترجمہ یہ کرتا رہا ہوں کہ اللہ نے تمہارے اوپر لازم کر دیا ہے ایسی قسموں کا توڑنا یا کھولنا، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ ترجمہ صحیح ہوتا، اگر ہوتا قد فرض اللہ علیکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے لازم کر دیا، فرض کر دیا تم پر اپنی قسموں کا، ایسی قسموں کا کھولنا، لیکن یہاں قد فرض اللہ لکم، لکم کے لفظ نے جو ہے اس کے اندر بڑا مفہوم بدل دیا ہے، راستہ کھول دیا ہے، اللہ نے مقرر کر دیا ہے شریعت کے اندر ایک ضابطہ کہ اگر کوئی قسم انسان ایسی کھا بیٹھے جسے اگر اس کو کھولنا ہو تو پھر یہ ہے کہ اس کا ایک کفارہ ہے جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ جو آیات ابھی ہم نے سورہ مائدہ کی پڑھی تھی اس کے بالکل ساتھ ہی یہ مضمون آ رہا ہے سورہ مائدہ میں۔ دیکھیے دو آیتیں پہلے آج ہم نے پڑھی تھی 87 اور 88، اب یہ ہے 89 اور 90۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ نہیں فرمائے گا جو ایسے ہی بے ارادہ تم قسمیں کھاتے رہتے ہو۔ یہ خاص طور پہ عرب کا مزاج تھا، واللہ باللہ، واللہ باللہ کے بغیر ان کا کوئی جملہ شروع ہی نہیں ہوتا، اس میں کوئی قسم کھانے کی نیت نہیں ہوتی، کوئی ارادہ نہیں ہوتا، یہ ان کا تقیہ کلام ہے جسے ہم کہتے ہیں تقیہ کلام، واللہ واللہ اور باللہ، اس کے بغیر نہیں کوئی بات شروع ہوگی۔ تو اس طرح کی کوئی وہ قسم کھانے کی نیت چونکہ نہیں ہوتی، لہذا اس کے خلاف آدمی کچھ کرتا ہے اگر تو وہ اللہ تعالیٰ اسے مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن جو قسم تم نے خوب اچھی طرح شعوری طور پر باندھی ہے، کھائی ہے، خوب باندھنے کا لفظ عقدہ، عقد، اس پر اللہ پھر مواخذہ کرے گا، پھر اس قسم کا تو پاس کرنا ہے، اس کو ملحوظ رکھنا ہے، اس کا لحاظ رکھنا ہے، اس کی پاسداری کرنی ہے۔ اب اس کے لیے راستہ کھول دیا، فَكَفَّارَتُهُ، ایسی قسم اگر کہیں کھولنی پڑے تو اس کا کفارہ ہے اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ، اس کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا جو اس اوسط معیار کا ہو جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑا پہنا دینا، یا پھر ایک غلام کو آزاد کرنا،
فمن لم یجد، تو جو کوئی اس کی استطاعت نہ پائے، اگر اس کے اندر اس کی مقدرت نہیں ہے، فصیام ثلاثۃ ایام، تو 3 دن کے روزے رکھنا، ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ ہے تمہاری قسموں کا کفارہ جب کہ تم حلف اٹھا لو، جب کہ تم کوئی قسم کھا بیٹھو، واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کی وضاحت فرماتا ہے تاکہ تمہارے اندر شکر پیدا ہو کہ اللہ نے کتنے بڑے مخمصے سے نجات دلا دی کہ قسم میں کھا بیٹھا تھا، لیکن اللہ نے اس قسم کو کھولنے کے لیے میرے لیے ایک راستہ بنا دیا۔ یہ گویا کہ وہی بات ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ راستہ نکال دیتا ہے، تو اللہ نے تمہارے لیے راستہ نکال دیا۔ یہ ایک ہی طویل آیت ہے، میں نے غلط کہا ہے کہ یہ 2 آیتیں، یہ 89 نمبر ہے اس آیہ مبارکہ کا۔ در حقیقت یہاں اس کی طرف اشارہ ہوا ہے، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے اپنی قسموں کے کھولنے کا ضابطہ، اس کا قانون، اس کا کفارہ، یعنی اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ نبی اپنی یہ قسم آپ کھول دیجئے۔ اب یہ جو آپ نے حلف لے لیا یا قسم کھا لی ہے، یہ اس کے لیے اللہ نے راستہ معین کیا ہوا ہے۔ واللہ مولاکم، اللہ تو تم سب کا مولا ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے، ساتھی ہے۔ یہ تمام الفاظ جمع کر لیجئے، لفظ عربی زبان کا جو مولا ہے، یہ لفظ جو ہے ان تمام مفاہیم کو اپنے اندر رکھتا ہے، ان کے لیے جامع ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا، وہ حکیم ہے، وہ حکم دیتا ہے تو وہ حکمت کی بنیاد پر حکم دیتا ہے، اس کا علم کامل ہے، کوئی ایسے ہی الٹپ اس کے احکام نہیں ہے، اس نے جو حکم بھی دیا ہے بربنائے علم، بربنائے حکمت دیا ہے۔ اب ایک دوسرا واقعہ آ رہا ہے اسی طرح، وہ گھریلو زندگی سے متعلق، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یاد کرو، اس سے کوئی واقعہ شروع ہوتا ہے ہمیشہ، یاد کرو، توجہ دلانا ہے۔ جبکہ نبی نے اسرہ کے لفظ کو یہاں پہچانیے، یہ میرا نام جو ہے یہ بعض مواقع پر بڑا کنٹروورسی کا، ایک بحث کا موضوع بنا رہا کہ کچھ سال پہلے اخبارات میں بڑی اس پر لے دے ہوئی۔ یہ اسرار مصدر ہے اور اسرار یہ جمع ہے سر کی، سر اسم ہے، بھید، سر کی جمع اسرار ہے، فعل کی جمع افعال ہے، قلم کی جمع اقلام ہے۔ یہ الف کے زبر کے ساتھ جو ہے یہ جمع کا ایک وزن ہے، اور زیر کے ساتھ باب افعال کے صیغے آتے ہیں، باب افعال کے مصدر، اظہار، اسرار، ایمان، اسلام، یہ سب کیا ہے؟ یہ باب افعال کے مصدر ہے۔ تو سر سے جمع اسرار، اور اس سے جو مصدر بنا ہے اسرار، اس کے معنی ہے کسی کو کوئی بات راز کی صورت میں بتانا، خفیہ انداز میں بتانا، چپکے سے بتانا۔ لیکن یہاں یہ بھی میں عرض کر دوں کہ جب میرے اس نام پر بڑی بحث چلی، یہ نام غلط ہے، اسرار ہونا چاہیے، تو خیر میں نے اس کا جواب دیا تھا میثاق میں، وہ پھر میں نے چھاپ بھی دیا تھا، خاصی وہ اخبارات میں چلی تھی، لے دے ہوئی تھی۔ اس زمانے میں نے خاص طور پر لسان العرب جو سب سے بڑی ڈکشنری سمجھیے، ڈکشنری کیا ہے؟ وہ عربی زبان کا انسائکلوپیڈیا ہے، اسے ڈکشنری کہنا غلط ہے، تو میں نے اس کو بھی کنسلٹ کیا، رجوع کیا، تو معلوم ہوا کہ یہ ان شاذ الفاظ میں سے ہے عربی زبان کے جس میں متضاد معنی بیک وقت موجود ہوتے ہیں۔ متضاد معنی، بعض الفاظ عربی زبان کے ایسے ہیں جن میں کہ متضاد معنی بیک وقت موجود ہو۔ تو اسرار کے معنی کسی کو کوئی بات خفیہ انداز میں بتانا بھی ہے اور علل اعلان بتانا بھی ہے، یعنی اسرار میں اظہار شامل ہے۔ تو میں نے اس وقت لکھا تھا کہ میں تو بہت خوش ہوا کہ میرے والدین نے میرا نام جو ہے اسرار رکھا ہے، چاہے انہیں تو پتہ نہیں ہوگا ان تمام باتوں کا، اور یقیناً پتہ نہیں تھا، لیکن یہ کہ اب یہ بحث چلی تو میں نے جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ تو بہترین ناموں میں سے ہوا، اس لیے کہ دعوت دین کے یہی 2 رخ ہیں۔ آگے ہم 29ویں پارے میں چل کر جب سورہ نوح کا مطالعہ کریں گے تو وہاں جو دعا آئی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، پروردگار میں نے تو اپنی قوم کو خفیہ بھی پکارا، اسررت لہم اسرارا، اعلنت لہم، میں نے اعلانیہ بھی انہیں پکارا ہے تیرے دین کی طرف اور تیری توحید کی طرف، واسررت لہم اسرارا، اور میں نے خفیہ ایک ایک کے پاس جا کر
علیحدگی میں بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اظہار و اسرار دونوں درکار ہیں۔ میرے بڑے بھائی کا نام اظہار ہے، میرا نام اسرار ہے، تو اگر وہ نام غلط نہیں ہے، میں نے کہا تھا اظہار احمد نام غلط نہیں ہے تو اسرار احمد بھی غلط نہیں ہے، لیکن یہ تو ایک درجے میں ہوا۔ اس سے زیادہ جو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا وہ یہ کہ اسرار میں تو دونوں معنی موجود ہیں، اظہار بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے۔ بہرحال اس کو یہاں پہچانیے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، باب افعال سے اسر یسر اسرارن، کہ جب کہ خفیہ طریقے پر بطور راز ایک بات بتائی نبی نے اپنی ازواج میں سے کسی کو، الی بعض ازواجہ حدیثا، ایک بات، فلما نبأت بہ، جب انہوں نے ان زوجہ محترمہ نے اسے ظاہر کر دیا، حضور نے فرمایا تراز رکھو۔ بعض حضرات نے اس کو جوڑا ہے اسی واقعے کے ساتھ کہ ماریہ قبطیہ کے بارے میں حضور نے جو قسم کھا لی تھی کہ اب میں ان سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، تو یہ معاملہ تھا اصل میں حضرت حفصہ کے حجرے میں ہوا ہے، وہاں یہ گفتگو ہوئی۔ حضور نے فرمایا اسے رکھنا اپنے تک صرف، اب اس کو کسی اور سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ انہوں نے، اب یہ اس کے بھی مختلف پہلو سامنے آئیں گے کہ ازواج مطہرات میں صرف سوکناپا نہیں تھا بلکہ کس قدر گہری محبت بھی تھی آپس میں کہ انہوں نے یہ بات حضرت عائشہ کو بھی بتا دی۔ ایک یوں سمجھیے کہ باہمی اعتماد کی انتہا ہے، وہ سوکناپے ہی والی بات نہیں ہے بلکہ ان کے مابین بڑی محبت اور باہمی اعتماد کی فضا بھی تھی، وہ بات بتا دی۔ اور جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے، یہ عام انسانی کمزوریوں میں سے ہے کہ میرے پاس کوئی راز ہے، دیکھیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کسی اور سے نہ کہیے گا، اب آگے آپ بھی یہی کہیں گے کسی سے، دیکھیں یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کسی اور سے نہ کہیے گا، اور ہوتے ہوتے یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی لمبا چکر کاٹ کے پھر آپ تک آ جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ یہ ہمارے عام معاملات جو ہیں انسانی اس میں سے ہے، یہاں تو وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن حضور نے اپنی زوجہ محترمہ سے، اگر وہی روایت سمجھی جائے تو حضرت حفصہ سے جب یہ بات فرمائی کہ دیکھو یہ راز ہے، میں وعدہ کرتا ہوں، قسم کھاتا ہوں، اب میں ماریہ سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، لیکن یہ کہ اسے اپنے تک رکھنا۔ ہو سکتا ہے کہ واقعہ کوئی اور ہو، یہ میں نے عرض کر دیا کہ یہ بعض حضرات کے نزدیک اسی واقعے کا ضمیمہ ہے یہ۔ فلما نبأت بہ، تو جب انہوں نے اسے ظاہر کر دیا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے غالب کر دیا اپنے نبی کو اس پر، یعنی اللہ نے وہ بات کھول دی اپنے نبی پر، ظاہر کر دی، اظہرہ اللہ علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف فرما دی بات۔ عرف بعضہ وعرف عن بعض، اعرض عن بعض، اب حضور نے چونکہ باز پرس کرنی تھی کہ یہ تم نے کیا کیا، میں نے تو تم سے راز کی بات کہی تھی، لیکن یہ کہ اس میں بھی حضور کا ایک اسوہ آ رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ صرف اشارے کنائے سے بتا دینا کہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ تم وہ راز نہیں رکھ سکی، ایک ہوتا پوری بات جو ہے وہ پورے ٹھوک بجا کر کسی کے اوپر دے مارنا، تو یہاں معلوم ہوتا کہ حضور نے کنائے سے بات کی۔ عرف بعض، اس کا بعض تو واضح کر دیا، وَأَعْرَضَ عَن بعض، اور بعض سے اعراض کیا، چھپا لیا، یعنی کنائے اشارے میں یہ بات آپ نے اپنی ان زوجہ محترمہ کے سامنے واضح کر دی کہ وہ بات جو ہے پہنچ گئی ہم تک کہ تم وہ بات راز نہیں رکھ سکی۔ فلما نباہا بہی، تو جب حضور نے، اب یہاں پہ نبا کہتے خبر کو، نبا ینبئ تنبیئن، ایک ہے تنبیہ متنبہ کرنا، اس میں ہوتا ہے زجر ڈانٹ، ایک ہے تنبیہ حمزہ کے ساتھ۔ اب عربی زبان میں تو یہ زمین و آسمان کے فرق واقع ہو جاتے ہیں، یہ حمزہ ہے کہ ہاں ہے، اردو میں ہم بولتے ہوئے تنبیہ اور تنبیہ اس میں فرق نہیں کریں گے۔ نبا ینبئ تنبیئن، باب تفعیل، نبا کے معنی خبر، باخبر کر دینا، بتا دینا، جتا دینا، اور وہ تنبیہ جو ہے وہ تو در حقیقت انتباہ جس سے بنا ہے، وارن کرنا، وہ بالکل دوسری بات ہے۔ فلما نبأہا بہی، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبردار کر دیا انہیں اس بات پر، قالت من انبأک ھذا، اب دیکھیے یہ بھی ایک بڑا فوری سا رد عمل ہوتا ہے، اس میں کوئی بہت غور و فکر والی بات نہیں ہے، فوراً آدمی آپ کو کس نے بتایا؟ اب یہ ان کے سامنے بات آئی، فوراً جواب جو ہے، اگر یہ معاملہ وہی ہے تو حضرت حفصہ گویا کہ یہاں پر مراد ہے کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ اس پر ایک ندامت کا احساس ہوتا، انہوں نے الٹا جیسے کہ ہوتا ہے جس کو آپ اپنے محاورے چمک کر کوئی بات کہنا، کہ اس انداز میں بات، من انبأک ھذا، آپ کو کس نے بتائی یہ بات؟
اب اس میں پس منظر میں یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ انہوں نے بھی تو حضرت عائشہ سے یہ کہا ہوگا دیکھنا کسی کو بتانا نہیں، اور حضرت عائشہ نے اگر بتا دیا تو اب گویا کہ ان کا ذہن گیا کہ میرا یہ راز جو ہے انہوں نے جو بھانڈا پھوڑ دیا، تو ذہن ادھر گیا، من انبا کہا، آپ کو یہ کس نے بتایا؟ اب اس کا جو جواب حضور نے دیا، قال نبأنی العلیم الخبیر، اس میں تھوڑا سا وہ انداز جو ہے وہ زجر کا ہے، مجھے بتایا ہے اس ہستی نے کہ جو العلیم ہے الخبیر۔ تم ایک بات یہ کرو کہ تم نے راز جو ہے وہ فاش کیا ہے، اس پر ندامت کا اظہار کرو، یہ پوچھنے کا کیا موقع ہے کہ آپ کو کس نے بتایا؟ کسی نے بتایا ہو۔ سوال تو یہ ہے کہ ایک میں نے تم سے راز کے طور پر ایک بات کہی، تم نے اس کو ظاہر کر دیا۔ اب اس پر تو طرز عمل تو یہ ہونا چاہیے کہ ندامت ہو اور اعتراف ہو، اس پر شرمندگی ہو، اس کی بجائے یہ پلٹ کر پوچھ لینا کہ من انبا کا آزا۔ اس پر حضور کی طرف سے اب جو رد عمل ہے اس میں کچھ خشونت کا پہلو ہے، کچھ سختی ہے، کچھ زجر کا انداز ہے۔ نبأنی العلیم الخبیر، مجھے بتایا ہے اس ہستی نے جو العلیم ہے الخبیر، ہر شے کی جاننے والی، ہر شے سے باخبر۔ اب یہاں بھی ایک بہت باریک نکتہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ بعض حضرات نے اور خاص طور پر اہل تشیع کا یہ ذوق ہے، انہیں تمام صحابہ سے ایک بغض ہے، سوائے چند کے 3-4 ان کے نزدیک مومن تھے، باقی سب تو مسلم ہی تھے صرف، اور اکثریت منافقین پر مشتمل تھی۔ نمبر 2 یہ کہ جو قریب ترین تھے حضور کے، ان سے سب سے زیادہ بغض ہے، اور ازواج مطہرات حضور سے قریب ترین اس اعتبار سے تھیں کہ کسی بھی شخص کے ساتھ قریب ترین تو اس کی ازواج ہی ہوتی ہیں، تو بغض شدید ہے ازواج مطہرات سے، اور خاص طور پر حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ حضرت خدیجہ کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ ویسے ایک پہلو سے تو یعنی میں ان کی اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں کہ میرے نزدیک ازواج مطہرات میں بلند ترین مقام حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات جو ہے یہ تو میں ان کے اس خیال سے متفق ہوں، اس لیے کہ وہ مقام کسی اور کا نہیں ہے، نہ حضرت عائشہ کا نہ حضرت حفصہ کا۔ جو مقام اللہ نے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، وہ تنہا تھی حضور کی رفیقہ حیات اور اتنے طویل عرصے تک، اور حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے اولاد انہی سے دی، حضرت فاطمہ ہو، حضرت ام کلثوم ہو، حضرت یہ تمام آپ کی بیٹیاں انہی سے تھیں۔ وہ طاہر اور طیب قاسم جن سے کہ کنیت ہے ابو القاسم حضور کی، وہ سب انہی کے بطن سے اللہ نے حضور کو عطا فرمائی اولاد۔ اور پھر یہ کہ وہ تو ایک طرح سے یعنی اب یہ لفظ مناسب نہیں ہے، حضور کی ایک طرح کی سرپرست تھی، جس طرح انہوں نے اپنی دولت اور اپنا مال جو ہے حضور کے قدموں میں نچھاور کیا ہے، تو ان کا مقام تو اونچا۔ اس اعتبار سے بعض میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں کے اہل سنت اور خاص طور پر اہل حدیث حضرات اس معاملے میں کچھ غلطی کرتے ہیں کہ جب تمام ازواج مطہرات میں وہ حضرت عائشہ کو ٹاپ پر لے جاتے ہیں۔ میرے نزدیک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام ازواج مطہرات میں بلند ترین۔ باقی ان کی جو معاملہ ہے اہل تشیع کا، وہ اصل میں حضرت خدیجہ کی بزرگی کے قائل نہیں ہے، وہ ام فاطمہ کی بزرگی کے قائل ہے، وہ اس لیے ان کی عظمت کے قائل ہے کہ حضرت فاطمہ کی والدہ ہے۔ باقی یہ کہ اور 3 جو ہیں آپ کی بیٹیاں، ان سے انہیں کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اب تو انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ تینوں بیٹیاں حضور کی تھی نہیں، صرف بیٹی حضور کی جو ہے وہ حضرت فاطمہ ہے، اور باقی تو ربیبہ تھیں یہ کہ حضرت خدیجہ کی سابق کسی شوہر سے یہ بیٹیاں تھیں، جب حضور سے نکاح ہوا ہے تو پہلے سے ان کے ہاں یہ موجود تھیں، ان کو ربائب کہتے ہیں، ربیبہ۔ یہ بات بالکل غلط ہے اور بالکل من گھڑت ہے۔ ان کی اپنی متقدمین کی کتابیں جو ہیں وہ سب بھی اس پر جو ہے گواہ ہیں کہ حضور کی ہی صلب سے یہ چاروں آپ کی بنات طاہرات تھیں رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ تو ایک نیا شوشہ ہے جو انہوں نے چھوڑا ہے، لیکن بہرحال مقام کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں حضرت خدیجہ کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ان کے تو انتقال کے بعد ہوئی ہے جو بھی شادی ہوئی ہے اور حضور کی، تو بقیہ تمام ازواج جو بیک وقت رہی حضور کے نکاح میں، ان میں یقیناً چوٹی کا مقام جو ہے وہ حضرت عائشہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کو حاصل ہے، اس لیے بھی کہ حضرت ابو بکر کی بیٹی، حضرت عمر کی بیٹی، انہی دونوں سے بغض ہے ان اہل تشیع کو، لہذا ان دونوں سے ازواج مطہرات سے ان کا بغض شدید ترین ہے، اور اس بغض کو نکالنے کا انہیں یہاں موقع مل گیا ہے، کیونکہ الفاظ قرآن مجید میں جو گرفت کے آئے بظاہر سخت ہے، انداز جو اگلی آیت کا آئے گا خاص طور پر اس کے اندر ایک سختی کا پہلو ہے،
اور یہاں بھی اب میں نے بھی ترجمہ کیا ہے تو باہر لفظ کہنے پڑے کہ اس میں ایک پلٹ کر جواب دینے کی بات، بجائے اس کے کہ ایک ندامت کا انداز سامنے آتا، الٹا ایک انداز جو اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کس نے بتایا، حالانکہ ہونا چاہیے تھا برعکس۔ اب یہ تو مجبوری ہے ہماری، لیکن اس میں اس چیز کو سامنے رکھیے جو میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں اگر یہ انداز ازواج مطہرات کے بارے میں ہے تو اس سے 10 گنا سخت الفاظ حضور کے بارے میں آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے وہی اصول جو ہے جو وہ الجبرا کا فارمولہ میں آپ کو دے چکا ہوں کہ اس میں اصل میں کسی کا مقام اور مرتبہ ہے کہ جو در حقیقت سامنے رہے، کہ کسی کی ادنا سی اگر کوئی ہے کوئی خطا تو اس کا مقام اگر بلند ہے اس کے اعتبار سے وہ میگنیفائی ہو جائے گی، اس کا جب تذکرہ ہوگا تو اسی طرح شدت کے ساتھ ہوگا، لیکن اس کو عام اور الفاظ کے ظاہر کے اوپر محمول کر لینا یہ در حقیقت ہماری کجی ہوگی ذہن کی، اور جنہوں نے بھی یہ شکل اختیار کی ہے یقیناً ان کے ذہن کی اور ان کے مزاج کی، ان کی طبیعت کی کجی کی علامت ہے۔ کسی درجے میں بھی ان دونوں ازواج مطہرات سے کسی طرح کا کوئی سوء ظن اگر ان آیات کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے تو یہ ہماری بہت بڑی محرومی ہوگی۔ یہ حضور کی انتہائی چہیتی ازواج مطہرات تھی رضی اللہ تعالی عنہما، لیکن بہرحال یہاں ایک معاملہ ایسا ہوا ہے جس پر اسی انداز کی گرفت اللہ نے فرمائی ہے جس سے کہیں زیادہ سخت الفاظ میں گرفت قرآن مجید میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی گئی۔ تو جو اصول وہاں رہے گا، اصول تو ایک ہی ہے اپنی جگہ پر، فارمولہ الجبرے کا جو ہے وہ بدلے گا نہیں، وہی اصول یہاں ذہن میں رکھیے۔ اب آ رہی ہے جو آیت نمبر 4، اس میں ایک معاملہ ہے، بڑی ایک یعنی زوردار بحث ہے، اور میں چاہتا ہوں آج تھوڑا سا وقت ہم زیادہ لیں گے کہ اس کو، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ 5 آیتیں آج ہم پڑھ لیں، مکمل کر لیں۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں، چونکہ اب یہاں 2 ہو گئی، ایک وہ کہ جن سے راز کی بات کہی گئی، دوسری وہ کہ جن سے وہ بات وہ ان زوجہ محترمہ نے کہہ دی، اب 2 کا معاملہ ہو گیا۔ اور اگر وہ روایت صحیح ہے، شان نزول کی وہ واقعہ، تو یہ گویا کہ تعین کے ساتھ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں۔ یہ اصل میں یہ جو ٹکڑا ہے اس کے ترجمے کے بارے میں نے آج بڑی تحقیق کی ہے، بڑا وقت لگایا ہے، اپنے بعض احباب سے بھی اس میں مدد لی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں نے کل جمعے میں بھی اعلان کیا تھا کہ اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے بالعموم ہمارے مفسرین نے کیا ہے، اور ان میں وہ سب ہیں، ہمارے متقدمین بھی ہیں اور متاخرین بھی شامل ہیں، اس میں ایک چوک ہوئی ہے۔ یہ چوک کیوں ہوئی ہے؟ در حقیقت اس کا سبب جو ہے یہ جان لیجئے کہ یہ جو سبائیت کا فتنہ ہے یہ تو حضرت علی کے زمانے میں اٹھ چکا تھا، بلکہ حضرت عثمان کے زمانے میں پوری شدت کے ساتھ اس سبائیت کے جراثیم جو ہیں مسلمانوں کے ہاں پھیل چکے تھے، بہت سی روایات میں وہ داخل ہوئے، بڑی چھان پھٹک کی ہے محدثین کرام نے، بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی کوششیں کی ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اس کے جراثیم باقی رہ گئے، اور ہمارے بہت سے نیک نیت اور بہت ہی جو مخلص ہمارے علماء تھے ان سے بھی ایک نادانستہ طور پر ان اثرات کا جو ہے ان سے متاثر ہونے کا معاملہ ہو گیا۔ اس معاملے کو ابھی حال ہی میں مولانا منظور احمد نعمانی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز کرے، مزید انہیں صلاحیت دے، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے حال ہی میں چند سال ہوئے، اور وہ بہت بکی ہے اور چھپی ہے اور مفت تقسیم کی گئی ہے، چونکہ یہ جو ایران کے انقلاب کے بعد یہ جو فتنہ اٹھا ہے عالم اسلام میں، اس کی ڈائمنشنز بہت تھی، لہذا اس کا ضرورت پیش آئی کہ یعنی شیعی مذہب ہے کیا، تشیع اصل میں ہے کیا، اس کے اجزاء ترکیبی کیا ہے، ان کو کھول کر بیان کیا جائے۔ تو انہوں نے صاف لکھا ہے کہ ہمارے بہت سے اسلاف جو ہیں وہ مغالطے میں مبتلا ہو گئے، اور اس لیے ہو گئے کہ اہل تشیع کی اصل کتابیں اویلیبل نہیں تھیں، لہذا وہ اپنی خوش گمانی کی بنیاد پر ان کی بہت سی باتیں جو ہیں جو عام معاشرے میں پھیل گئی تھی انہوں نے بھی قبول کر لی۔ اور اس کی میں ایک مثال یہاں ریکارڈ پر لے آنا چاہتا ہوں، خود مولانا امین حسن اصلاحی کی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ میرے ان سے بڑے اچھے مراسم تھے، اور بہت میں تو ان کا برخوردار ہی تھا اور اب بھی ہوں، اپنی عمر کے اعتبار سے ظاہر بات ہے، اگرچہ بعض چیزوں میں مجھے شدید اختلاف ان سے ہو گیا ہے، لیکن اس زمانے میں
ایک کتاب جو محمود احمد عباسی کی کتاب تھی، خلافت معاویہ و یزید، یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ ابھی میں پڑھ رہا تھا میڈیکل کالج میں، تو خلافت معاویہ و یزید جو ہے بالاقساط سے آئی ہوئی تھی ایک رسالے میں جس کا نام تذکرہ تھا، کراچی سے یہ نکلتا تھا، نور محمد کارخانہ تجارت کتب ان کا یہ ایک میگزین تھا۔ میں نے اس وقت اس کو پڑھا تھا اور میرا ذہن الحمدللہ کہ اسی وقت سے بہت متوازن ہو گیا تھا اس معاملے کے اندر، لیکن پھر ذہن سے وہ باتیں نکل گئی۔ پھر جب میں نے یہاں میثاق شروع کیا ہے سن 67 میں آ کر، بلکہ سن 66 میں، تو پھر وہ کتابی شکل میں وہ کتاب چھپ کر آئی اور اہل تشیع نے پھر اسے بین کروایا، کئی دفعہ جو ہے مقدمات ہوئے، ایک عدالت اس پر سے بین ہٹاتی تھی، دوسری عدالت لگا دیتی تھی، وہ ایک مقدمہ ہے بڑا لمبا چوڑا، لیکن میں نے اس کتاب کو پڑھا اور اصلاحی صاحب کو بھی پڑھوایا۔ اصلاحی صاحب نے پھر اعتراف کیا کہ واقعہ یہ ہے کہ میری آنکھیں اس کتاب نے کھول دی ہیں، چونکہ تاریخ میرا موضوع نہیں رہا، لہذا میں بھی غیر شعوری طور پر جو غلط چیزیں فضا میں ایک خاص ٹیکنیک کے ذریعے سے پھیلا دی گئی ہیں، ان سے اس درجے میں متاثر ہو چکا تھا کہ غیر شعوری غیر ارادی طور پر میری زبان سے بھی اور میرے قلم سے بھی وہ الفاظ ٹپک گئے کہ جن میں صحابہ کرام کے لیے ایک طرح کی گستاخی کا پہلو ہے اور توہین کا پہلو۔ حضرت معاویہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عمرو بن العاص، ان کے بارے میں تو بڑے گھٹیا الفاظ عام اہل سنت جو ہے، سنی عوام جو ہے استعمال کر جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ چیزیں اتنی پھیلا دی گئی۔ حضرت عثمان کے بارے میں بڑی ہی غیر محتاط زبان جو ہے بڑے بڑے مصنفین جو ہیں اہل سنت کے وہ استعمال کر جاتے ہیں۔ یہی معاملہ ہوا ہے متقدمین کے ہاں، اس کا ایک ترجمہ کہیں ہوا ہے اور وہی ترجمہ پھر ہوتا چلا گیا، وہی مفہوم۔ ترجمہ کیا کیا گیا؟ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو تمہارے دل تو کج ہو ہی چکے ہیں۔ یہاں ترجمہ کیا گیا کج ہو گئے، کہیں یہ ترجمہ ہوا ہے کسی صاحب سے کسی اس وقت ایک کسی تاثر میں کسی کے زیر اثر آ کر، اور پھر وہ منتقل ہوتا چلا آیا، اور اکثر و بیشتر کے ہاں یہی ترجمہ اور یہی مفہوم جو ہے، اس لیے کہ جنہوں نے عربی میں لکھی ہے تفسیریں، ظاہر بات ہے انہوں نے ترجمہ نہیں کیا، لیکن یہی مفہوم لیا کہ تمہارے دل کج ہو گئے ہیں، تمہارے دل ٹیڑے ہو گئے ہیں، تمہارے دل جادہ حق سے منحرف ہو گئے ہیں، تم حق جو صحیح طرز عمل ہے اس سے منحرف ہو گئی ہو۔ اب یہ الفاظ جو ہیں واقعتاً اگر یہ مفہوم لیا جائے تو پھر تو موقع مل گیا، یہاں انگلی رکھنے کی جگہ نہیں، یہاں تو کافی میدان بن گیا ہے کہ ازواج مطہرات میں سے ان دونوں جو ہے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے بارے میں سوء ظن پیدا کیا جا سکے۔ اس میں واقعہ یہ ہے کہ میں نام لے کر اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا حمید الدین فراہی کا بہت بڑا احسان ہے، انہوں نے اس لفظ کی اصل حقیقت پر، جو مجموعہ تفاسیر فراہی ہے اس میں جو تفسیر سورہ تحریم ہے اس کا مطالعہ کیجئے گا تو اس میں انہوں نے اس کی جس طریقے سے وضاحت کی ہے نہایت خوبصورت اور نہایت مدلل۔ وہ کیا ہے؟ انہوں نے بیان کیا ہے کہ دو الفاظ عربی زبان کے ایسے ہیں، بلکہ انہوں نے تو ایک ہی بیان کیا، میں دوسرا خود میں شامل کر رہا ہوں۔ میلان یا میل، مالا کسی چیز کی طرف مائل ہونا، اس میں دونوں رخ ہوتے ہیں۔ مالا الا کسی شے کی طرف مائل ہونا، مالا عن کسی شے سے میلان ہٹ جانا، نفرت پیدا ہوتا۔ یہ لفظ جو ہے گویا کہ دو دھاری تلوار ہے۔ صلہ بتائے گا کہ اس کا کیا مفہوم ہے۔ مالا الا کسی شے کی طرف میلان پیدا ہو گیا، مالا عن اس چیز سے نفرت ہو گئی، اس چیز سے رجحان ہٹ گیا۔ اس میں دوسرا لفظ میں ایڈ کر رہا ہوں، وہ ہے رغبت۔ رغبہ الا کسی شے کی طرف رغبت ہونا، اور رغبہ عن کسی شے سے رغبت کا ہٹ جانا، نفرت پیدا ہو جانا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کون شخص ہوگا جو ملت ابراہیم سے رغبت کر جائے، یعنی اس سے نفرت کرے، اس سے ہٹ جائے، اس سے انحراف کرے، سوائے اس کے کہ جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، لفظ رغبت ہے، اردو میں ہم رغبت صرف ایک ہی سینس میں استعمال کرتے ہیں، کسی چیز کی طرف رغبت۔ عربی میں الا اور عن زمین و آسمان کا فرق کر دیں گے، رغبہ الا رغبہ عن، اسی طرح مالا الا مالا عن۔ عربی اردو میں میلان کا لفظ ہم لاتے ہیں، میلان، لیکن وہ ایک ہی معنی میں لاتے ہیں، وہ الا کے لفظ کے ساتھ، الا کے صلے کے ساتھ جو عربی میں ہے۔
اب اس کے بعد انہوں نے ایک بحث اٹھائی ہے کہ کچھ اور الفاظ ہیں کہ جو مالا اور رغبہ عن کے مفہوم میں آتے ہیں، اور کچھ اور الفاظ ہیں جو مالا اور رغبہ الہ کے مفہوم میں آتے ہیں، وہ یک طرفہ ہیں۔ ان میں سے مثلاً ایک زیغ ہے، زیغ کے معنی کجی ہے، وہ لفظ جس کا ترجمہ عام طور پر میں ترجمے آپ کو سناؤں گا، اکثر لوگوں نے یہاں لفظ کجی کر دیا ہے۔ جور ہے، ارعوا ہے، انحراف ہے، کسی شے سے ہٹ جانا، دور پلٹ جانا۔ اس کے برعکس مالا الہ یا رغبہ الہ کے مفہوم میں فے کا لفظ ہے، توبہ ہے، توبہ الہ۔ صغم جس سے یہ لفظ بنا ہے، سغت قلوبکما، یہ بھی کسی شے کی طرف میلان کے لیے آتا ہے، کسی شے سے میلان ہٹانے کے لیے نہیں آتا۔ انحراف، یہ بھی کسی شے سے جو ہے انحراف نہیں بلکہ التفات، یہ انحراف کے مقابلے میں کسی شے کی طرف ملتفت ہو جانا۔ تو گویا کہ دو لفظ تو وہ ہوئے کہ جو دونوں طرف جا رہے ہیں، وہاں تو الہ اور عن جو ہے وہ معین کریں گے کہ اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ یہاں کیا ہوگا، مالا الہ مالا عن، رغب الہ رغب عن۔ لیکن چار چار الفاظ وہ ہیں جو صرف الہ کے مفہوم میں آئے یا عن کے مفہوم میں آئے۔ زید، جور، ارعوا، انحراف، یہ عن کا مفہوم لیتے ہیں، اور فے، توبہ، صغم اور التفات یہ مالا الہ کے معنی میں ہے۔ اب یہاں آیا ہے فقط صغت قلوبکما، تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں۔ یہ ہے اصل بات کہ جو یہاں پہ ترجمانی اس کی ہونی چاہیے۔ اور اس میں پھر دوسری بات جو کہی ہے فراہی صاحب نے رحمہ اللہ، اور جزاہ اللہ عنا عن جمیل مسلمین والمسلمات جزان جزیلا، اللہ تعالیٰ انہیں جزا عطا فرمائے۔ دوسری بڑی عمدہ بات انہوں نے کہی ہے کہ کنسٹرکشن ہوتی ہے جملے کی، جیسے آپ کو معلوم ہے انگریزی میں نو سونر دین، اب ایک خاص کنسٹرکشن ہوگی اس کی، یہ الفاظ جہاں آئیں گے ایک خاص کنسٹرکشن اس جملے کی آپ کو لانی پڑے گی لامحالہ۔ اسی طریقے سے یہ جب ان اور فقد آتا ہے تو ان کے بعد جب فقط آئے گا، فقد، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں اگر تم یہ کرو تو یہ تمہارے شایان شان ہے، اگر تم یہ کرو تو تمہارا دل تو اس کی طرف مائل ہو ہی چکا ہے۔ جیسے ہم کسی سے کہتے ہیں میاں تھوڑی سی محنت کرو، تو ذہانت تو اللہ نے تمہیں دے ہی رکھی ہے، تم محنت نہیں کر رہے ورنہ ذہانت ہے، تم اگر ذرا سی محنت کرو تو صلاحیت تمہارے اندر ہے، ذرا سی ہمت کرو تو استعداد تمہارے اندر ہے۔ یہ جو ہوتا اگر اور اس کے بعد تو، اگر یہ کرو تو یہ تو ہے ہی، اگر تم یہ کام کرو تو یہ تو تمہارے لیے بات تیار ہو ہی چکی ہے۔ یعنی کسی کام کی تسہیل اور تمہید آتی ہے جبکہ ان کے ساتھ شرط آئے اور پھر فقط کے ساتھ اس کی جزا آئے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو تمہارے دل تو اس کی طرف مائل ہو ہی چکے ہیں، یہ اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ اور تیسری بات جو ہے اس کا اضافہ کیا مولانا اصلاحی صاحب نے کہ ایک نفسیاتی حقیقت کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ ہوتا ہے بسا اوقات آپ کے دل میں تو ایک احساس پیدا ہو چکا، لیکن کوئی شے زبان پر لانے سے روک رہی ہے، ہچکچاہٹ ہے، آپ کو واضح ہو چکا ہے آپ پر کہ آپ کی غلطی ہے، لیکن کوئی عزت نفس آپ کو روک رہی ہے، تو آپ کہیں گے بھائی بات اعتراف کر لو، دل میں تم مان چکے ہو، تم اعتراف کرو کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، اور تمہارا دل جو ہے مانتا ہے اس بات۔ اسی طریقے سے اب یہ ہے وہ معاملہ میں جس پر پھر عرض کروں گا کہ بہت سے معاملات میں اصلاحی صاحب سے اختلاف ہے، لیکن اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی خدمت انہوں نے کی ہے جو یہ نقطہ بھی اس میں ایڈ کیا ہے۔ دو نقطے تو ہیں جو کہ مولانا فراہی کہہ رہے ہیں ان کے استاذ کے، تیسرا انہوں نے ایڈ کیا کہ خانگی زندگی میں بیوی اور شوہر کے درمیان ایک خاص قسم کا رشتہ ہوتا ہے، ایک ناز کا معاملہ بھی ہوتا ہے، کو ادا بھی ہوتی ہے، یہ رشتے جو ہے خانگی زندگی کے اندر یہ تمام اس کی چاشنی اور اس کے اندر جو ایک خوبی ہے اس کے اندر یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو حضرت عائشہ صرف حضور کی امتی نہیں ہے، زوجہ بھی تو ہے، حضرت حفصہ صرف حضور کی امتی نہیں ہے، زوجہ بھی تو ہے، ایک عام امتی اور ایک زوجہ میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی طریقے سے حضرت حمزہ حضور کے امتی بھی ہے، چچا بھی تو ہے، حضرت عباس حضور کے امتی بھی ہے، چچا بھی تو ہے۔ اب اس میں جو ایک نئی ڈائمنشن پیدا ہو جاتی ہے تو بسا اوقات شوہر اور بیوی میں جب کوئی روٹھا منائی ہوتی ہے وہ ہوتی رہتی ہے، تو اس کے اندر اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ ایک بات دل میں آ بھی گئی ہے، لیکن جو اعتماد ہے بیوی کو اپنے شوہر پر
اسے اندازہ ہے کہ شوہر کو مجھ سے محبت ہے، تو وہ انتظار کرتی ہے کہ شوہر ہی کچھ نرمی برتے. لڑائی بھی ہو گئی ہے، روٹھے ہوئے بھی ہیں، لیکن یہ کہ کون منائے پہلے، اب اس کا ایک مقابلہ بھی جو ہے اندر ہی اندر چلتا رہتا ہے. تو یہ تعلق زن و شو کی جو باریکیاں ہیں، اس کو اگر یہاں سامنے رکھا جائے تو بات بالکل ایک دوسرے رنگ میں آئے گی کہ ان تتوبا الی اللہ فقط صغت قلوبکما، اگر تم اللہ کی جناب میں واضح طور پر توبہ کرو، اعتراف کرو خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، تو تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں، دلوں میں تو تمہیں احساس ہو چکا ہے کہ تم سے خطا ہوئی ہے. یہ ہے اس کی ترجمانی جو صحیح ترین ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے کہ جنہوں نے اس قدر مدلل انداز میں اس بات کو واضح کیا، جس سے کہ ازواج مطہرات اور ان میں دو چوٹی کی، سب سے چوٹی پر تو ایک ہی ہے میرے نزدیک، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، لیکن پھر ان کے بعد جو چوٹی ہے اس پر دو ہیں، یہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ. ان سے سوء ظن سے انسان کو نجات ملتی ہے، اور ترجمانی اس کی یہ ہوگی وَإِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا، اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو تمہارے دل تو اس کی طرف مائل ہو ہی گئے. اب میں ذرا آپ کو ترجمے سناتا ہوں. یہ ترجمہ بہت ہی خوبصورت مولانا احمد علی لاہوری نے بھی کیا الحمدللہ. ورنہ تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں، یہ ہے اصل ترجمہ، صحیح ترجمہ. دل تو مائل ہو چکے، زبان رک رہی ہے. وہ بھی ذرا ایک خاص جو ہے وہ بیوی ہونے کا ایک خاص احساس ہے، پندار ہے، اور جو اعتماد ہے حضور کی محبت پر، وہ ہے کہ جو ذرا زبان کو روک رہی ہے. لیکن یہ کہ تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں، توبہ کرو. حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے تو جھک پڑے ہیں دل تمہارے. اسی طریقے سے لیکن اب مولانا فتح محمد جالندری کا ترجمہ ہے کیونکہ تمہارے دل کج ہو گئے. یہ ہے وہ غلطی جو خطا ہمارے ہاں غیر محسوس طریقے پر آ گئی ہے، لیکن یہ صرف ان کی نہیں ہے، یہ بڑے بڑے اس کے اندر شریک ہیں. اسی طریقے سے اب جو حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں اور ازواج مطہرات کے معاملات میں ظاہر بات ہے کہ احمد رضا خان بریلوی یہ بہت محتاط ہیں، بلکہ بعض جگہ پر تو ان چیزوں کے لیے وہ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ جو ہے اس معاملے کو کھینچ لے کے جاتے ہیں. لیکن یہاں انہوں نے بھی ترجمہ وہی کیا ہے. تو ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں، نرم تو کیا، کچھ ہٹ گئے ہیں، لیکن مفہوم بنیادی طور پر وہی موجود رہا کہ دل کہیں ہٹ گئے ہیں زیادہ حق سے. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، مجھے تعجب ہے لیکن یہ کہ بہرحال ان کا ترجمہ بھی یہ ہے کہ ہر آئینہ کج شدہ است دل شما، کہ بہرحال تمہارے دل کج تو ہو گئے، لہذا لازم ہے تم پر کہ توبہ کرو. لیکن اس کا ترجمہ جو ہے حضرت شیخ الہند کے ترجمے کا جو فارسی میں ترجمہ کیا گیا ہے، یہ خاص طور پر مجاہدین نے شائع کیا ہے. یہ جو ترجمہ ہے شیخ الہند کا، اور حواشی مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے، جس کو میں بہت اہمیت دیتا ہوں، یہ مجاہدین افغانستان نے بڑی کثیر تعداد میں اس کا فارسی ترجمہ شائع کیا ہے اپنے ہاں مجاہدین میں عام کرنے کے لیے. اس کا ایک سیٹ مجھے بھی انہوں نے ہدیتاً پیش کیا تھا. تو اس میں ترجمہ کیا گیا ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، اس لیے کہ اصل میں شیخ الہند کا ترجمہ وہ ہے جو میں بتا رہا ہوں. ہر آئینہ مائل شدہ است دل ہائے شما، تمہارے دل مائل تو ہو چکے ہیں. وہ بات، یہ میلان جو ہے خیر کی طرف آ چکا ہے تمہارے دلوں میں. ذرا ایسے ہی تم اعتراف کے اندر ذرا ابھی کچھ تمہیں باک ہے یا جھجک ہے، اس جھجک کو اٹھاؤ، اعتراف کرو. اور ہمارے ڈاکٹر عثمان صاحب نے، جو ہمارے ساتھی ہیں تنظیم کے بھی اور انجمن میں بھی ہیں، اور انہوں نے قرآن فاؤنڈیشن ٹرسٹ قائم کیا ہے، انہوں نے جو الکتاب جو ایف اے ایف ایس سی کے طلبہ کو وہ دیتے ہیں، جو اچھے ڈویژن سے پاس کریں تو مفت ہدیتاً دیتے ہیں، اس میں بھی یہی ترجمہ کیا ہے صحیح. تمہارے دل تو، اور پھر بریکٹ میں خدا کی طرف مائل ہی ہے. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم توبہ کرو اللہ کی جناب میں تو تمہارے دل تو خدا کی طرف مائل ہی ہے. یہ وہی مضمون. میں کچھ اور ترجمے بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں. شیخ الہند کا اور شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کا ترجمہ وہی ہے، تو جھک پڑے ہیں دل تمہارے، لیکن کجی کا لفظ استعمال نہیں کیا انہوں نے. الحمدللہ کہ کجی یا زیر یا کہیں ہٹنا، منحرف ہونا، زیادہ حق سے ہٹ جانا، یہ الفاظ یا نہیں آئے. لیکن میں حیران ہوا ہوں
کہ ترجمہ عبدالحق حقانی رحمہ اللہ کا بھی یہی ہے، ورنہ تمہارے دل تو ماہل ہو ہی گئے ہیں۔ اس ترجمے کے ہوتے ہوئے بھی اگر ہمارے اس دور کے اردو مترجمین جو ہیں اگر وہ دوسرا رخ اختیار کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر کوتاہی کو دخل ہوگا۔ معلوم ہوا کہ دوسرا ترجمہ جو ہے وہ موجود تھا، وہ بھی ہمارے ہاں موجود تھا۔ میں اس کے خاص طور پہ اس بات کا ذکر کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے ایک بات کہنی ہے آج۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انگریزی کے تینوں تراجم کے اندر یہی مفہوم ہے جو صحیح ہے۔ چنانچہ عبداللہ یوسف علی کا ترجمہ ہے Your hearts are indeed so inclined۔ اگر تم توبہ کرو تو Your hearts are indeed so inclined، تمہارے دل تو اس کی طرف راغب ہو ہی چکے ہیں، توبہ کی طرف۔ صرف یہ زبان سے لفظ کہہ دینا جو I'm sorry، یہ کہنا جو ہے بڑی جرات کی بات ہوتی ہے، بس ذرا اس میں جھجک ہو رہی ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ وہ ایک خاص تعلق ہے، زن و شو کا رشتہ ہے، اس کی وجہ سے۔ پھر ایک ترجمہ محمد محسن خان، ڈاکٹر محسن خان تھے کہ جو پاکستانی ہے لیکن اب وہ عرب میں اس کی شہریت اختیار کر چکے ہیں، ٹی بی اسپیشلسٹ کی حیثیت سے گئے تھے سعودی عرب سروس میں، لیکن پھر وہ سب ڈاکٹری واکٹری چھوڑ کر انہوں نے عربی پڑھی، ترجمہ کیا قرآن مجید کا انگریزی میں، پھر بخاری شریف کا پورا ترجمہ انگریزی میں کیا ہے۔ اللہ نے بڑی انہیں ہمت دی ہے، اور اس ترجمے کی پھر تصویر جو ہے تقی الدین ہلالی صاحب نے کی ہے، یہ عالم عرب کے ایک بہت بڑے فاضل تھے، انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا، Your hearts are indeed so inclined۔ مولانا عبد الماجد دریابادی جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے وہ حلقہ ارادت میں بھی تھے، ان سے بیعت تھے، اور انہوں نے اصل میں مولانا تھانوی رحمہ اللہ ہی کا ترجمہ جو ہے بنیادی طور پر اختیار کیا، انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا Surely your hearts are so inclined۔ لیکن وہ محمد اسد جو ہے لیوپولڈ ویس جن کا نام ہے، انہوں نے بالکل برعکس دوسرا ترجمہ کیا ہے For the hearts of both of you have severed from what is right۔ تم دونوں کے دل جو ہے اس راستے سے ہٹ گئے ہیں اور کٹ گئے ہیں کہ جو صحیح ہے۔ تو یہ دو انتہا کی باتیں تھی، میں نے چاہا پوری تفصیل کے ساتھ، ویسے اور بھی میرے پاس تراجم ہے لیکن میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس میں خطا ہوئی ہے اور خطا بڑے بڑے لوگوں سے ہو گئی ہے، اور اس کا سبب جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ ہماری تاریخ کے بالکل ابتدائی دور ہی میں وہ سبائی فتنہ اس تیزی کے ساتھ پھیل گیا تھا، اور اس نے اس طرح نفوذ کر لیا تھا کہ غیر شعوری طور پر، غیر ارادی طور پر بھی ہمارے بڑے بڑے لوگوں سے بھی کچھ معاملات کے اندر چوک ہو گئی ہے۔ میں نے اصلاحی صاحب کی بات مکمل نہیں کی کہ انہوں نے جب میں نے وہ کتاب پڑھوائی تھی انہیں، اور انہوں نے اعتراف کیا کہ میری آنکھیں کھل گئی ہیں، پھر باقاعدہ ایک اعلان میں نے ان سے لکھوا کر میثاق میں شائع کرایا، توبہ نامہ، کہ مجھ سے بھی بے شعوری میں اور کچھ اثرات جو ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، عام ہو گئی ہیں چیزیں، میری زبان اور قلم سے بھی کچھ گستاخی کے کلمات ٹپک گئے ہیں، میں آج ان سب سے رجوع کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں اللہ کی جناب میں کہ صحابہ کرام میں سے کسی کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ میں نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور یہ میں نے میثاق میں باقاعدہ اعلان شائع کر۔ بہرحال اب اس آیت میں آگے بڑھیے، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، بلکہ میرا یہ خیال ہے کہ آج ہمیں درس تو یہی ختم کرنا ہوگا۔ البتہ میں ایک بات تھوڑے سے وقت میں اور آپ سے عرض کر دوں، اس معاملے میں مجھے مولانا مودودی صاحب سے شدید شکایت ہے اور شدید رنج ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں وہی رخ اختیار کیا، اور صرف وہ رخ اختیار کرتے تو مجھے اتنی شکایت نہ ہوتی جب اگر شاہ ولی اللہ نے کیا ہے اور کسی اور نے بھی اگر وہ انداز اختیار کر لیا ہے تو مولانا مودودی سے بھی اگر ہو گئی فروگزاشت تو میں اسے فروگزاشتی کے درجے میں رکھتا۔ لیکن مجھے ایک چیز عجیب نظر آئی ہے آج، میں نے خاص جب تحقیق کی ہے اس آیت کے بارے میں، انہوں نے اپنے حواشی میں شاہ ولی اللہ کے ترجمے کا ذکر کیا، انہوں نے شاہ رفیع الدین کے ترجمے کا بھی ذکر کیا، ان دونوں کے ترجمے کا تو ذکر کیا جس میں کجی کا لفظ آیا ہے، لیکن شاہ عبد القادر کے ترجمے کا ذکر نہیں کیا جس میں کجی کا لفظ نہیں آیا۔ اب یہ جو انتخاب ہے کہ ایک شے کو اختیار کرنا ایک کو نہ کرنا، حالانکہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ دو صاحبزادے جو ہیں، شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین، دونوں چوٹی کے مترجم ہیں اور وہی سب سے زیادہ مستند مترجم مانے گئے ہیں۔ شاہ عبد القادر کا ترجمہ جو ہے اس کو مانا گیا ہے کہ وہ بامحاورہ ہے، شاہ رفیع الدین کا لفظی ترجمہ ہے، لیکن یہ ہے کہ مستند ترین ترجمے وہی۔ تو اگر شاہ ولی اللہ کا بھی ان کی نگاہ میں آیا اور شاہ رفیع الدین کا بھی آیا تو شاہ عبد القادر کا کیوں نہیں آیا، جنہوں نے اس سے ہٹ کر ترجمہ جو ہے اختیار کی؟
یہ پک اینڈ چوز جو ہے یہ در حقیقت دلالت کرتا ہے کہ وہ اصل میں زیر اثر ہیں کسی غلط تصور اور غلط فکر کے. اور اسی میں مجھے یاد آیا ہے کہ حضرت عثمان کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ خلافت و ملوکیت نامی کتاب میں بالکل اسی کی ایک مثال موجود ہے. تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ یوں درج تھا اور ہے اب بھی کہ ایک جنگ سے مال غنیمت آیا، 5 لاکھ درہم کا مال غنیمت. حضرت عثمان نے وہ سارا کا سارا اپنے سالے مروان ابن حکم کو بخش دیا. بس یہ واقعہ آگے ہبہ کرتے ہیں. اب صرف اس واقعے کو درج کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عثمان نے خیانت کی. وہ مال غنیمت ان کی جاگیر تو نہیں تھا، وہ تو مال جو ہے مسلمانوں کا ہے. 1/5 حصہ اس کا بیت المال میں جائے گا، 4/5 حصہ جو ہے وہ غنیمت کا تقسیم ہوگا مجاہدین میں. یا اگر 1/5 حصہ ہی وہ آیا تھا، 4/5 حصہ وہاں تقسیم ہو چکا تھا، یہ 1/5 تھا تو یہ بیت المال کی ملکیت تھا، حضرت عثمان کی ذاتی ملکیت تو نہیں تھا. 5 لاکھ اگر 1/5 تھا تو گویا کہ 25 لاکھ کی تھی وہ، جس میں سے 20 لاکھ وہاں تقسیم ہو چکا، 5 لاکھ آیا تو یہ بیت المال کی ملکیت ہے. یہ اپنے کسی رشتہ دار کو، اور رشتہ داروں میں بھی جو سالہ ہو، سالار جنگ جو ویسے بھی ایک بدنام رشتہ ہے دنیا میں، آج بھی اس کے ساتھ جو ہے طرح طرح کی نسبتیں ہیں، اس کو بخش دیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو گویا کہ اس روایت ہی کو سامنے رکھا جائے تو وہ تو ایک عام انسان کی سطح پر آ گئے، عام دنیا دار انسان ہے. کون؟ ذو النورین خلیفہ ثالث، چوٹی کے صحابہ میں سے. اب یہ واقعہ انہوں نے دلیل یہ دے دی کہ صاحب یہ تو کتابوں میں نے کوئی اپنے گھر سے تو نہیں گھڑا ہے، یہ تو تاریخ کی کتابوں میں واقع. لیکن اگر یہ بات بھی سامنے ہو کہ انہی تاریخ کی کتابوں میں اس واقعے کی روایت یہ بھی موجود ہے تفصیل سے. تفصیل کیا ہے اس واقعے کی؟ کہ جب وہ مال غنیمت آیا، وہ مال غنیمت ہوتا تھا اجناس کی صورت میں، چیزوں کی صورت میں، وہ کوئی نقد تو نہیں ہوتا تھا. حضرت عثمان نے مجلس شورا سے اجازت لے کر وہ سارا مال 5 لاکھ میں خرید لیا. 5 لاکھ بیت المال میں داخل کر دیے اپنی ذاتی جیب سے، اس مال کو خرید لیا، وہ بھی اجازت سے، اصحاب شورا کی اجازت سے. کہ بجائے اس کے کہ یہ سارا مال جو ہے بیت المال کے اندر اس طرح جمع کیا جائے، نقد میں 5 لاکھ میں یہ مال اگر آپ اجازت دیں تو میں لے لیتا ہوں. 5 لاکھ بیت المال میں داخل ہو جائیں گے، یہ مال اب آپ کی ذاتی ملکیت ہے، اب آپ جسے چاہیں ہبہ کریں، کسی کو دے دیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں. یہ تفصیل بھی اگر موجود ہو تاریخ کی کتاب میں، پھر ایک شخص اس واقعے کو جو ہے مجمل بیان کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی نقطہ نظر کی کجی ہے، کوئی ٹیڑھ ہے، کوئی اپنی سوچ کے اندر جو ہے وہ غلطی جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے. تو یہ ہے اصل میں وہ بات جس کی مجھے ایک اور جو ثبوت ہے وہ آج ملا ہے کہ اس میں ترجمے جو اس ترجمے کی تائید کرنے والے ہیں کہ دل کج ہو گئے تمہارے، توبہ کرو اللہ کی جناب میں، تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے، راہ حق سے ہٹ گئے، تو وہ ترجمے تو انہوں نے بیان کر دیے، شاہ ولی اللہ کا بھی اور شاہ رفیع الدین کا بھی، لیکن شاہ عبد القادر کا ترجمہ بیان نہیں کرے. تو یہ میرے نزدیک در حقیقت اس میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں دوبارہ وہ الفاظ دہرانا نہیں چاہتا، جو ہمارے بعض اکابر کو، مولانا مدنی رحمہ اللہ کو بہت پہلے یہ شک ہو گیا تھا اور انہوں نے اس کا اظہار کیا تھا کہ ان کے مزاج کے اندر صحابہ کرام سے اور بزرگوں سے اور اسلاف سے جو ہے ایک گستاخی کا رجحان پایا جاتا ہے. اس وقت تک یہ چیزیں اس طرح کی واضح طور پہ سامنے نہیں آئی تھی، لیکن ہوتے اہل اللہ کے جو کسی چیز کو بھانپ لیتے ہیں، کسی چیز کا اندازہ انہیں کسی کے انداز سے ہو جاتا ہے. تو اس قسم کا واقعہ یہ ہے کہ خلافت و ملوکیت تو خیر اس کی بہت ہی بڑی مثال ہے، لیکن ایک مثال مجھے آج ملی ہے اس ترجمے کے اندر کہ سارے ترجمے دلائل کے اندر سابقہ جو ہے انہوں نے کوٹ کر دیے، لیکن یہ کہ شاہ عبد القادر موضح القرآن، یوں سمجھیے کہ اردو زبان کی پہلی تفسیر، پہلے تفسیری حواشی شاہ عبد القادر رحمہ اللہ، ان کا ترجمہ جو ہے وہاں پر نقل نہیں کیا ہے. یہ اومیشن نہیں ہو سکتی، یہ اتفاقیہ نہیں ہو سکتا، اس کے اندر ان کا اپنا ایک چوائس ہے، پک اینڈ چوز والا معاملہ ہے، اور وہی چیز ہے جو میرے نزدیک یہاں نہایت تکلیف دہ ہے. تو بس آج اس پر ہم اپنا درس ختم کر رہے ہیں. ان تتوبا الیہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں بصراحت اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کرو تو یہی تمہارے شایان شان ہے، اور تمہارے دل تو اس طرف مائل ہو ہی چکے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.